الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ پارہ نمبر 21 میں بہت سے اہم موضوعات ہیں جن کا سیکھنا انسانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس میں جو اہم ترین بات اللہ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی جو خلق ہے، مخلوق ہے، کریشن ہے، اس کو بدل نہیں سکتے تم، بدلا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو اپنے جسم کو گدواتا ہے، یعنی ٹیٹوز بنواتا ہے، وہ رنگ بھرواتے ہیں سوئی کے ساتھ۔ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو اپنے دانتوں کو رگڑوا کر ان میں خلا پیدا کرتا ہے۔ تو یعنی یہ ایسے امور ہیں کہ جو لعنتی کام ہے اور لوگ کروائے جا رہے ہیں، ٹیٹوز بنواتے ہیں، مسلمان بھی بنواتے ہیں، نام لکھوا لیتے ہیں۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی تخلیق کو بدلتے ہیں، اور اللہ کی لعنت ہو اس عورت پر جو چہرے کے بال اکھاڑتی ہے۔ آج کے دور کے بڑے فتنوں میں سے مسلمانوں میں جو فتنہ ہے وہ یہ ہے کہ عورتیں بالخصوص، اور اب تو مرد بھی ان کے شانہ بشانہ چلے جا رہے ہیں کہ وہ عورتیں پلکنگ کرواتی ہیں۔ اچھا، یہ جو ہے نا بھویں ہماری، یہ بنیادی طور کے اوپر آپ کے چہرے کا تشخص ہے جو اللہ نے بنایا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کو باریک کروائیں گے تو مکمل چہرہ ہی بدل جاتا ہے۔ اب کسی کی بھویں اللہ نے یہ جوڑ کے رکھی ہوئی ہیں، کسی کی موٹی ہیں، کسی کی پتلی ہیں، یہ تخلیق میں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان تینوں چیزوں کو بیان کیا، یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، تو پھر آپ نے ساتھ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی تخلیق کو بدلتے ہیں۔ تو پلکنگ کروانے والی عورت پر بھی لعنت بھیجی گئی، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور آج کل ہمارے ہاں اچھے خاصے دین کے دعوے دار بھی جب شادی کا موقع آتا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں چلو شادی کے موقع پر ہم پلکنگ کروا لیتے ہیں۔ یہ جہالت ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور اس سے اپنے گھر والوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، خاندانوں کو روکنا چاہیے۔ اور جن لوگوں نے نکاح کرنے ہیں وہ آگے ان عورتوں کو پابند کریں کہ خبردار، میں تمہارا خاوند بننے جا رہا ہوں، مجھے تمہاری پلکنگ نہ کروانا زیادہ پسند ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اصل تو تبدیلی یہ ہے نا، تو لا تبدیل لخلق اللہ، یہ کام نہیں کرنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان تینوں کاموں سے منع فرمایا نا، متفقون علیہ حدیث ہے کتاب اللباس میں، گدوانے والا، گدوانے والی، دانتوں کے اندر خلا پیدا کرنے والا خوبصورتی کے لیے، اور چہرے کے بال اکھاڑنے والی عورت، اس سے مراد صرف یہ پلکنگ ہے۔ اگر کسی عورت کی مونچھوں پر یعنی اپر لپس پر یا ٹھوڑی پہ بال آ گئے ہیں تو یہ بیماری ہے، ہارمونل امبیلنس ہے، ہم بھی جانتے ہیں، اس کا علاج کروانا چاہیے، اسے اتارا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں، یہ جو ہے یہ اللہ کی تخلیق میں ہے، اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی تخلیق کو بدلنے والے ہیں۔ تو اللہ کی تخلیق جس طرح ہے اس کو نہ بدلو، وہ اللہ نے جس کو جیسا چاہا بہتر پیدا کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے ہمیں سب سے اچھے انداز سے پیدا کیا، تو جو انداز اللہ نے پسند کیا ہم اسی پر رہیں۔ اسی طرح سورہ روم کے اندر ہی اللہ نے فرمایا من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، کہ یہ وہ لوگ تھے جن لوگوں نے دین میں تفرقہ پیدا کیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ شیعہ سے مراد ہے ٹکڑیاں ہو جانا، ٹھیک ہے۔ تو کئی جاہل ذاکر اس شیعہ کو استعمال کرتے کہتے دیکھو جی ہمارا نام بھی قرآن میں ہے، حالانکہ اس سے مراد وہ نہیں ہیں جو آج کے دور میں ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو ٹکڑیوں میں بٹ گئے، جو الگ الگ گروہ بن گئے۔ تو آگے اللہ نے بڑی زبردست بات فرمائی ہے، کیونکہ دیکھیں آج ہر گروہ، ہر ٹکڑی، ہر فرقہ، ہر مسلک وہ کہتا ہے جی ہم حق ہیں باقی گمراہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ صرف اہل سنت کے گروہ لیں تو وہ 20 کی تعداد میں ہیں، 73 تو گروہ ہیں نا، آگے ان کے ایک ایک کی پتہ نہیں کتنی قسمیں ہیں، چشتی، نقشبندی، سوروردی، قادری، آگے ان کے سلسلے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی سیدھی راہ پر ہیں، اور آگے اللہ نے فرمایا کل حزب
بما لدیہم فرحون، یہ جتنے احزاب ہیں، گروہ ہیں، یہ سارے اپنے اپنے تئیں خوش ہیں، خوش بیٹھے ہوئے ہیں، اطمینان کے اندر ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، اور وہ ایک کون ہوں گے؟ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں تو یہ تولنا چاہیے۔ اسی طرح سورہ لقمان بھی 21ویں پارے میں ہے، اور اس کے آغاز میں ہی اللہ رب العالمین نے بڑی اہم آیت نازل کی ہے۔ آج کل نا نوجوان لڑکے، نوجوان لڑکیاں، عورتیں، اور آج کل کے دور کے جو جدید لوگ ہیں، وہ لوگ میوزک کو روح کی غذا کہتے ہیں جی گانا بجانا تو روح کی غذا ہے، موسیقی میں مزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کا ذکر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو لہو الحدیث خریدتے ہیں۔ لہو الحدیث سے مراد ہے گانا بجانا، اوزار، پیانو، ڈھول، ڈمکے، بانسری، یہ سارا کچھ اسی میں ہی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو علم کے بغیر گمراہ کرتے ہیں۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو آیت ہے نا سورہ لقمان کی، یہ آیہ مبارکہ ایک مکے کا مشرک تھا جس کا نام تھا نضر ابن حارث۔ نضر ابن حارث، یہ اس کے لیے نازل ہوئی تھی، اس کا شان نزول یہ ہے۔ اور نضر ابن حارث کا یہ کام تھا کہ جو بندہ نیا مسلمان ہوتا وہ ایک لونڈی خریدتا، عورت گانے بجانے والی، اور وہ اس کے پیچھے لگا دیتا تاکہ اس کو وہ گانے سنا کے گمراہ کرے۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گانے بجانے کے اوزار، مغنیات، کنجریاں، یہ ساری چیزیں خریدتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو آج دیکھ لیں قرآن میں بالکل واضح ہے کہ اللہ نے میوزک کو، گانے بجانے کو، مغنیات کو حرام قرار دیا، اور اسی طرح دوسرے بھی کئی مقامات پر اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ تو سورہ لقمان کے ابتدائیہ میں تو لہو الحدیث کا ذکر ہے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ گانے کے اوزار خریدنا بھی حرام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گانے بجانے کے اوزار کو توڑنے کے لیے مبعوث کیا ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں، صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب الشعر، یعنی شاعری کا ایک چیپٹر ہے صحیح مسلم کے اندر، اس کے اندر یہ حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، اس کا نام تھا عرج، عین را جیم، عرج نامی جگہ سے گزر رہے تھے۔ تو وہاں پر ایک ایسے شاعر کو دیکھا کہ جو بغیر ڈھول ڈمکے میوزک کے وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ اشعار پڑھ رہا تھا، گندے بے حیائی والے عشقیہ اشعار۔ تو عشقیہ اشعار میں آپ کو پتہ ہے لڑکیاں، عورتیں، ان کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو سنا تو کیا کہا؟ اب دیکھیں اللہ کے نبی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ بڑے ہی حلیم الطبع اور بردبار تھے، وہ کسی پر عام طور پر سختی نہیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا خذوا الشیطان، اس شیطان کو پکڑو، او امسکوا الشیطان، یا اس کا منہ بند کرو۔ اب دیکھیں کتنے سخت جملے ہیں۔ فرمایا اس شیطان کو پکڑو اور اس کا منہ بند کرو، اور ساتھ یہ فرمایا کہ کسی بندے کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ اپنا پیٹ کاٹ کر اس کے اندر گندا پیپ بھر لے، اس کی بجائے کہ وہ اس میں گندے عشقیہ اشعار جمع کرے۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے، بغیر میوزک کے بھی عشقیہ اشعار کو یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، تو جو میوزک ہو وہ کتنا خطرناک ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے اوپر پورا لیکچر بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سورہ لقمان میں لقمان علیہ الصلوۃ والسلام، یہ نبی نہیں تھے، نیک لوگ تھے، تو ان کے بیٹے کا ذکر ہے۔ تو انہوں نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، جب وہ نصیحت کر رہے تھے اپنے بیٹے کو تو اسے فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں بچوں کی تربیت میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم انہیں توحید سکھائیں، اسلام سکھائیں۔ آگے پھر انہوں نے تکبر کے بارے میں منع کیا، آگے پھر انہوں نے کہا کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ دیکھیں نا، جب گدھا بولتا ہے تو ہمیں کیا حکم ہے؟ تم پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ٹھیک ہے، جب بھی گدھے کی آواز سنیں تو اللہ کی پناہ مانگیں شیطان سے، اور جب مرغے کی اذان سنیں تو کیا پڑھیں؟ اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہ ہم تجھ سے تیرا فضل مانگتے ہیں۔ تو یہ حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو تکبر کا ذکر ہوا، زمین پر اکڑ کر چلنے کا ذکر ہوا، یہ اپنے بیٹے کو تربیت کر رہے ہیں حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی طرح اس کے بعد سورہ الف لام میم سجدہ ہے، اس کے اندر بھی بہت ساری آیات ہیں، اس میں ایک آیت اللہ نے بڑی اہم فرمائی ہے، کیونکہ آج کل ہمارے ہاں اچھے برے کی تمیز ختم ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس تمیز کو کس طرح ذکر کیا؟ فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا،
لا یستوون، کیا ایمان والا اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا لا یستوون، برابر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، ایمان والے کا اپنا مقام ہے اور فاسق کا اللہ کے ہاں اپنا مقام ہے، غلط مقام ہے، برا مقام ہے، یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، تو اس طرح ہمارے ہاں دیکھیں نا، یہ جمہوری نظام ہے، اس میں ووٹ ڈالتے ہیں، ایک عیسائی، ہندو، غیر مسلم، فاسق فاجر، زانی بدکار کا ووٹ بھی ایک، اور ایک عالم اور مفتی کا ووٹ بھی ایک. یہ بھی تو ایک بیماری ہے نا. تو بات یہ ہے کہ اسلام میں شورائی نظام ہے، اسلام میں ان لوگوں سے مشورہ لیا جاتا ہے جو مشورے کے اہل ہوں. ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتائیں کہ نالی صاف کرنے والا وہ کیا مشورے کا اہل ہے؟ کہ اسے کیا پتہ ہے کہ یہ بندہ ہمارا صدر بنے یا یہ بنے؟ اس کو تو تعلق ہی کوئی نہیں. ایک شرابی کبابی، ایک بندہ فاسق اور فاجر، زانی اور برے کام کرنے والا، چور ڈاکو، اس کا کام ہی نہیں ہے یہ مشورہ دینا، وہ اہل شورا میں سے ہے ہی نہیں. لیکن اس جمہوری نظام میں کیا ہے کہ اس کا ووٹ بھی ایک محدث کے ووٹ کے برابر انہوں نے قرار دے دیا. یہ اس کی بھی دلیل ہے کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مشورے کے لیے نیک لوگوں کا انتخاب کیا. اب دیکھیں نا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب حملہ ہوا، آپ 1-2 دن کے لیے اس مرض الموت میں رہے، تو آپ نے شورا قائم کی تھی 6 لوگوں پر. ٹھیک ہے، اور حکم نامہ کیا جاری کیا؟ فرمایا میرے بیٹو خبردار اگر تم نے خلافت لی. اب دیکھیں، انہیں کوئی لالچ نہیں تھی کہ میرے بیٹے ہی حکمران بنے. اب یہ دیکھ لیں ہمارے ہاں خاندانوں کے خاندان چلے آ رہے ہیں، حاکم علی زرداری سے گنے، پھر آصف، پھر یہ بلاول. اب مجھے یہ بتائیں کہ بلاول بھٹو یا حسن حسین یا یہ جتنے ہمارے آج کے ہیں، ان لوگوں کے اندر کیا خوبی ہے؟ صرف یہی ہے نا کہ یہ فلاں کی اولاد ہے، اور تو کوئی خوبی نہیں ان لوگوں کے اندر. تو اسی طرح حضرت عمر نے منع کیا کہ خبردار اگر تم لوگ میرے پاس خلیفہ بنے، 6 لوگوں کی میں شورا مقرر کر کے جا رہا ہوں، ان میں سے تم لوگوں نے اتنے دنوں کے اندر، غالباً 2 دن کا ٹائم دیا تھا، اپنا امیر یعنی خلیفہ مقرر کر لینا ہے. اچھا، وہ 6 لوگ کون سے تھے؟ وہ لوگ جو چنیدہ تھے، وہ لوگ جو مقام والے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے جی، یہ وہ لوگ تھے. ٹھیک ہے جی، اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ وہ عشرہ مبشرہ، سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح، یہ وہ عظیم لوگ تھے کہ جن لوگوں کو چنا. اور ان میں سے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو عبیدہ تو شہید ہو چکے تھے، تو یہ 6 لوگ تھے جن لوگوں میں سے خلیفہ چننا تھا. پھر حضرت عثمان کو انہوں نے خلیفہ چن لیا. تو یہ سارے اہل شورا تھے، قربانیاں دینے والے، اللہ کے نبی کے قریبی ساتھی، علم والے، فہم والے. ہاں، انہوں نے عام لوگوں سے بھی مشورہ کیا، گھر کی عورتوں سے بھی پوچھا، سب مشورہ کیا، لیکن اہل شورا کا مقام اپنا ہے. تو جمہوری نظام میں بھائی یہ نہیں ہے. یہ بات ہماری سمجھ میں آج تک نہیں آ سکی کہ قرآن یہ کہتا ہے فاسق اور ایمان والا برابر نہیں ہے، اور یہاں ہر چیز کھوتا کوڑا ایک برابر ہے. یہ غلط ہے. اسی طرح سورہ الف لام میم سجدہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم پہلے ان پر بڑا عذاب بھیجتے ہیں چھوٹا عذاب بھیجنے کی بجائے، تاکہ یہ رجوع کر لیں. یہ جو چھوٹے چھوٹے جھٹکے آ رہے ہیں نا، زلزلہ آ گیا، برسات ہو گئی، سیلاب آ گئے، ٹھیک ہے جی، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں، چھوٹے چھوٹے مسائل، جھٹکے، کوئی ہم پر بیماری کا آ گیا معاملہ، یہ چھوٹے چھوٹے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میں عذاب بھیجتا ہوں قوموں پر، یہ اس لیے ہے تاکہ یہ رجوع کر لیں، پلٹ آئیں، بجائے اس کے کہ جب ہم بڑا عذاب بھیجیں گے اور سب کچھ ہلاک اور برباد ہو جائے گا. دیکھ لیں نا، دنیا میں زلزلہ کبھی بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ساری دنیا میں اکٹھا ہی زلزلہ آ گیا. وہ تو قیامت والے دن ہی آئے گا. اب چھوٹے چھوٹے زلزلے ہیں، کبھی جاپان میں، کبھی چائنا میں، کبھی ایک علاقے کے اندر، کبھی ترکی میں، کبھی پاکستان کے ایک علاقے کے اندر. اچھا، 2005 میں آیا، ایک علاقہ برباد ہوا. یعنی اللہ تعالیٰ جھٹکے لگاتا ہے. پھر سیلاب آتے ہیں، پورے کے پوری بستیوں کی بستیاں اجڑ جاتی ہیں، پھر فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں. یعنی یہ سارے چھوٹے چھوٹے جھٹکے اس لیے ہیں کہ لوگ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس پلٹ آئیں اور اپنی اصلاح کر لیں. اور میرے بھائیوں، ہمارے لیے دنیا یہ مہلت ہے جب تک ہمارا سانس جاری ہے. اس وقت تک ہم فائدہ اٹھا کے اللہ کے مطیع اور فرما بردار بن جائیں. اب جوں آخری عشرہ گزرے گا، پھر لوگ آہستہ آہستہ دین سے دوری اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. سستی، قائلی، روزے کی وجہ سے تھکاوٹ، پانی کی کمی. اچھا، جب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ سارا کچھ اجر کا باعث ہے، تو پھر صبر آئے گا کہ نہیں؟ صبر بھی آئے گا، طاقت بھی آئے گی. پھر میں تو اکثر یہ ڈسکس کرتا ہوں کہ یار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ کر، ایک کھجور کے ساتھ روزہ رکھا، پھر سارا دن جہاد بھی کیا،
ٹھیک ہے جی، خون بھی بہہ رہا ہے، پسینے بھی گر رہے ہیں، وہ بھی تو یار انسان ہی تھے، ٹھیک ہے، ایمان تھا نا۔ تو آج ہم اتنی آسائشوں کے باوجود، پراٹھے اور دہی اور دنیا کی بہترین غذا کھانے کے باوجود بھی ہم 6-7 گھنٹے کے بعد الٹے ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے ایمان نہیں ہے۔ ایمان کی طاقت اور توکل ہو نا، کہ آپ کو پتہ ہو۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے منہ سے آنے والی ہیک، ظاہر ہے پیٹ جب خالی ہوتا ہے نا، تو ہمیں پتہ ہے میڈیکلی کہ اس میں گٹ فلورا رہ جاتا ہے، صرف بیکٹیریا ہی رہ جاتا ہے۔ اچھا بیکٹیریا اسمیل پیدا کرتا ہے، تو جوں جوں آپ کا پیٹ خالی ہوگا عصر کے وقت منہ سے بو آنا شروع ہو جاتی ہے خالی پیٹ کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا روزہ دار کے منہ سے آنے والی ہیک اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب یہ دیکھیں نا رب کا معیار کیا ہے، فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، فرحت عند فطرہ، ایک فرحت اردو میں بھی خوشی کو ہی کہتے ہیں، ایک وہ خوشی جب وہ روزہ افطار کرتا ہے۔ دیکھا جب آپ کے منہ پانی جاتا ہے، جوس اندر جاتا ہے، کھجور جاتی ہے، تو پورا جسم کھل اٹھتا ہے، ایسے کہ جیسے مردہ زندہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ فرمایا فرحت عند فطرہ، وہ فرحت جب انسان روزہ کھولتا ہے، یہ ایک خوشی ہے، چھوٹی خوشی ہے یہ، لیکن فرمایا وفرحت عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی وہ ملے گی جب اس کی اللہ سے ملاقات ہوگی، ہوتے تو پھر بھائی وی آئی پی پروٹوکال ہوگا۔ تو اس لیے صبر کریں اور بے صبری ہم کر کے اپنا اجر ضائع نہ کریں۔ جو لوگ بھی سن رہے ہیں ان سب کے لیے نصیحت ہے، اللہ تعالیٰ اعمال کو قبول کرے، اور اللہ وہی عمل قبول کرتا ہے جو خوشی کے ساتھ کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو تو اس شخص کا وضو ہو جائے گا؟ اچھا اس بارے میں نا سنن ابو داود میں ایک حدیث موجود ہے، اگر وہ حدیث صحیح ہو تو پھر تو کام ہے خطرناک۔ فرمایا کہ جس شخص کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہو اس کا وضو نہیں، ٹھیک ہے جی جی، اور اس کا وضو بھی نہیں، اور اس کی ظاہر ہے جب وضو نہیں تو نماز بھی نہیں۔ اب یہ مختلف فی حدیث ہے، ٹھیک ہے، بعض محدثین نے اس کو حسن قرار دیا اور بعض نے اس کو سندن ضعیف قرار دیا۔ میرا رجحان بھی اس کے حسن کی طرف ہی تھا، ٹھیک ہے جی، تو جمہور نے بہرحال اس کو سندن ثابت قرار نہیں دیا، لیکن بہرحال یہ سنن ابو داؤد کی مشہور حدیث ہے اور اس میں کذاب راوی کوئی نہیں، اور یہ حسن ہے۔ تو میرے بھائیو، جس کا کپڑا یعنی شلوار، ٹراؤزر، دھوتی، تہبند جو وہ پہنتا ہے وہ گٹے سے نیچے ہوگا تو اس کا وضو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سنن ابو داؤد میں اللہ کے نبی کا فرمان، اور جب وضو نہیں ہے تو پھر نماز بھی نہیں ہے، تو یہ خطرناک معاملہ ہے، اس لیے اپنے کپڑے کو ٹخنے سے اوپر ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ مجھے الحمدللہ جب 97-98 کے اندر میں نے یہ روایات پڑھیں تو میں اس وقت کہیں کام کرتا تھا، تو ہماری وہ وردیاں تھیں، تو میں نے وہ اپنے جو ڈریس تھا نا وہاں، تو اس کو پاکستان بھجوایا چھوٹا کروانے کے لیے۔ انگلینڈ کے اندر اتنے کی وہ چیز نہیں ملتی ڈریس جتنا اس کو الٹریشن کے پیسے لیتے ہیں، تو میں نے کسی کے ہاتھ بھیجے، پھر انہوں نے کروا کے بھیجا۔ پھر جب میں 2001 میں پاکستان آیا تو مجھے کسی درزی کے پاس لے گئے، تو میں نے اسے کہا بھی یہ میرے کپڑے ہیں، آپ نے ان کو یہاں سے شروع کرنا ہے شلوار کو۔ وہ کہتا جی چھوٹی ہو جائے گی، دیکھیں نقصان ہوگا، کپڑا خراب ہو جائے گا، آپ نے ہر وقت تو میں نے کہا میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا، میری شلوار ٹخنے سے 3 انچ اوپر ہونی چاہیے، تم یہ سیو، جو خراب ہوئی وہ میری ہے۔ تو الحمدللہ جب سمجھ آئی، جب وہ حدیث پڑھی، تو اس کے بعد ہم نے لمبی شلوار نہیں سلوائی۔ آج 23-24 سال ہو گئے بھئی، بات یہ ہے سمجھ جو آ گئی، تو حکم تو دن کو بھی ہے، رات کو بھی ہے، سوتے ہوئے بھی ہے، تو کپڑے کو ٹخنے سے اوپر ہی ہونا چاہیے۔ دیکھیں اس میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہوگا فَإِنَّهَا الْمَخِيلَةُ، وہی بندہ متکبر ہے، پہلی مصیبت۔ دوسرا فرمایا اس کا اتنا حصہ آگ میں جلے گا، ٹھیک ہے، 2 چیزیں ہو گئیں، وہ متکبر ہے، اس کا حصہ آگ میں جلے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا گلی میں دیکھا، تو وہ نوجوان تھے، 16-17 سال عمر، تو انہوں نے وہ اس وقت تہبند ہی چلتا تھا، وہ پہنا ہوا تھا، اور وہ تہبند ٹخنے سے نیچے تھا، ٹخنے سے نیچے تھا۔ تو یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، کوئی عام روایت بھی نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا عبداللہ اسے اوپر کرو، تو انہوں نے تھوڑا سا اسے اوپر کر لیا، فرمایا اسے اور اوپر کرو، تو انہوں نے اور اوپر کر لیا، تیسری بار پھر فرمایا اسے اور اوپر کرو،
تو انہوں نے اور اوپر کر لیا. تو وہ جو ان کے ساتھ لوگ تھے نا, انہوں نے کہا جی آخری بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جو کہا تھا اوپر کرو, تو اینڈ پہ آپ کا وہ کپڑا یا وہ تہبند کہاں تک گیا؟ فرمایا آدھی پنڈلی تک. کہاں جی؟ آدھی پنڈلی تک. یعنی افضل کیا ہے؟ آدھی پنڈلی تک آپ کی شلوار, ٹراؤزر, قمیض, جبہ, جو بھی لباس ہے وہ اوپر ہو, اور جائز یہ ہے کہ وہ اس ٹخنے سے کم از کم اوپر ہو. ٹھیک ہے, یعنی یہ جائز ہے. ہم تو بھائی جائز کے زمرے میں ہیں, لیکن آدھی پنڈلی تک جو رکھتا ہے وہ افضل ترین شخص ہے. اور آپ اندازہ کریں کہ مسلم معاشرے کے اندر آدھی پنڈلی تک اگر کوئی بندہ لے کے گھوم رہا ہو تو کیا خیال ہے؟ مسلمان اس کو مذاق ٹھٹھا اڑائیں گے؟ یقیناً اڑائیں گے. یہ جہالت ہے. یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے, اور صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دیا. تو میرے بھائیو, ہم لوگ ایمانی طور پر بہت پیچھے جا چکے ہیں. ہمیں مولویوں نے صرف اتنا دین سکھایا جو بیسک تھا, باقی چیزیں نہیں سکھائیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج تک 90% سے زائد مسلمان نماز ہی پوری نہیں پڑھتے. سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العلیٰ, 2-4 دعائیں سکھائی ہوئی ہیں, وہی چلتی آ رہی ہیں. حالانکہ آپ صحیح بخاری کو کھولیں, اس میں سجدے رکوع کی پتہ نہیں کتنی دعائیں اللہ کے نبی سے منقول ہیں. نہ سکھاتے ہیں نہ سیکھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک, سارے یہی پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, حالانکہ یہ نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں ہے. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. ٹھیک ہے, تو صحابہ پڑھتے تھے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا نا کہ آپ تکبیر تحریمہ کے بعد جو کچھ دیر خاموش رہتے ہیں تو وہاں کیا پڑھتے ہیں اللہ کے نبی؟ دیکھو نا, اب صحابی بھی کوئی عام نہیں, یار غار ہیں, سیدنا ابو بکر ہیں, اور پوچھ کس سے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اچھا, یہ حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں نا, یہ حدیث کی ہر کتاب میں موجود ہے. صحیح بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داود, ابن ماجہ, نسائی, مسند احمد, مسند ابو یعلا, ساری کتابوں میں موجود ہے یہ حدیث. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں میں سورہ فاتحہ سے پہلے دعائے استفتاح پڑھتا ہوں, اور وہ یہ ہے, اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب, اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس, اللہم اغسل من خطایایا بالماء والثلج والبرد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھنے کو حضرت ابو بکر کو سکھائی. حدیث کی ہر کتاب میں منقول ہے. پاکستان میں پوچھ لو کتنے لوگوں کو آتی ہے نا مصیبت. تو اس لیے ہم لوگ ٹریڈیشنل دین پر نہ چلیں, ہم اس دین پر چلیں جو آسمانوں سے نازل ہوا تھا. الحمدللہ ہمارے تو سارے بچے یہی پڑھتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. جس دن مجھے پتہ چلا میں نے اسی دن یہ یاد کر لی تھی. میرا بیٹا ہے وہ سبحانک اللہم بھی پڑھتا ہے. دیکھیں اس میں تینوں دعائیں پڑھ سکتے ہیں دعائے استفتاح میں. اللہم باعد بینی پڑھیں, یہ تو سب سے بیسٹ ہے نا, کیونکہ اللہ کے نبی نے خود بتایا. دوسری سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک, یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تیسری اللہ اکبر کبیرہ, یہ بھی سن لیں. والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا, یہ بھی دعائے استفتاح میں پڑھنا ثابت ہے. یہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے. اب مجھے یہ بتائیے, میں کمپیریزن کر رہا ہوں کہ آپ کی ہماری سوسائٹی کا علم کہاں کھڑا ہے, اور بڑے بڑے جبے کبوں والے اور بڑی بڑی تنخواہیں لینے والے اور بڑے بڑے جناب رنگ برنگے وہ پہننے والے سکھاتے کچھ بھی نہیں. کیونکہ جب انہوں نے صحیح دین سکھا دیا ان کی روزی روٹی بند. نہیں اور کسی کا کوئی سوال؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مردار کھانے سے کا حرام کہا ہے, تو جو انڈا ہے وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا؟ دیکھیں, انڈا مردار میں نہیں آتا, کیونکہ جو مرغی ہے نا, مرغی, اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دیا. اور یہ اصول ہے کہ حلال جانور کے اعضاء بھی حلال ہوتے ہیں, اور حلال جانور کے پیٹ میں اگر جنین ہو, جنین سے مراد ہوتا ہے مثلا کوئی بکری حاملہ ہے اور اس بکری کو اگر ذبح کر دیا جائے, تو حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ماں کا ذبح کرنا ہی اس بچے کا ذبح کرنا ہے. یعنی اس کے پیٹ میں اگر کوئی 2 4 6 مہینے کا بچہ موجود ہے بکری کا, تو وہ بھی آٹومیٹیکلی حلال ہوگا. بات سمجھ آئی ہے؟ وہ بھی حلال ہوگا, اس کی ماں کا ذبیحہ کافی ہے اس کے لیے, الا کہ وہ بچہ اندر سے زندہ باہر آ جائے. مثلا ہوتا ہے کئی دفعہ کہ ایسی کوئی بیمار ہو گیا جانور, تو اس کو ذبح کر دیتے ہیں کہ یہ مار نہ جائے, اور جب اس کا پیٹ کاٹتے ہیں تو بچہ اندر زندہ ہوتا ہے. ایسی کئی مثالیں ہیں, تو اس کو پھر ذبح کیا جائے گا اگر وہ زندہ نکلے. لیکن اگر وہ اندر ہی مرا ہوا نکلا ہے اور ماں کو ذبح کیا گیا ہے, تو اس کی ماں کے ذبیحے کو بچے کا حلال ہونا قرار دیا گیا. یہی دلیل ہے انڈے کے حلال ہونے کی. قرآن پاک کو بغیر وضو پڑھا جا سکتا ہے؟ جی پڑھا جا سکتا ہے. قرآن پاک کے بارے میں جو ہے نا, لا یمسہ الا المطہرون, اس سے مراد یہ ہے کہ جنبی ہے
حیض والی نفاس والی یہ عورتیں اسے ہاتھ نہ لگائیں. جنابت اور اپنا حائضہ اور نفاس والی گلوز وغیرہ پہن کر ہاتھ لگا سکتی ہیں, جنبی نہ لگائیں. ٹھیک ہے جی. جنبی جو ہے جنبی اسی پر ہی عمل کرے کہ وہ غسل کرے اور غسل کرنے کے بعد وہ اپنا قرآن پڑھ سکتا ہے. تو قرآن کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے وضو کے بغیر بھی. ہاں وضو کر کے پڑھنا افضل ہے, وضو کے بغیر ہاتھ لگانا جائز ہے. اب آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر قرآن مجید پرنٹ ہو رہے ہیں, قرآن کو ڈیلیور کیا جا رہا ہے, قرآن اٹھایا جا رہا ہے, اور یہ ایک نہیں ہوتا, وہ لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں, پورے پورے کنٹینر جاتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کیا یہ ممکن ہے کہ وہاں ہزاروں لوگ وہ وضو مینٹین رکھتے ہوں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر یہ وضو مینٹین نہ ہو تو سارا ہی کام حرام ہے. ایسے نہیں ہوتا. تو قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ لگایا جا سکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں جنبی نہ لگائے, کیونکہ جنبی ہونا یہ ایسا معاملہ ہے کہ جو برداشت نہیں ہے, وہ تو آپ نے غسل کرنا ہی کرنا ہے, آگے آپ نے نہانا ہے اور نماز پڑھنی ہے. تو قرآن کو بہرحال پڑھا بھی جا سکتا ہے اور بغیر وضو کے چھوا بھی جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. اگر روزہ کھل جائے اور ہم راستے میں ہوں 3-4 منٹ کا زیادہ راستہ ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم گھر جا کے روزہ کھول لیں گے, یا ہمیں وہاں پہ رک کر روزہ؟ دیکھیں جی, روزہ کھولنا جب غروب آفتاب ہو گیا, سمجھ لیں آپ جا رہے ہیں, سورج کی ٹکیا غائب ہوگی, نظر آ جاتا ہے, تو وہاں مغرب کا وقت شروع ہے. اس وقت روزہ کھولنا لازم ہے. اگر آپ نہیں کھولیں گے آپ لیٹ کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب روزہ افطار کرنے میں جلدی کرے گی, یعنی غروب آفتاب کے فوراً بعد کرے گی, اور سحری پورے آخر ٹائم تک بند کرے گی. ٹھیک ہے, یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے. تو وہ کھولنا لازم ہے, الا کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہی نہ ہو. ٹھیک ہے, مثلا ایک بندہ ہے, ٹائم ہو گیا ہے, اس کے پاس پانی کوئی نہیں, کھجور کوئی نہیں, کوئی واہ نہیں, تو پھر تو مجبوری ہے. لیکن اگر اس کے پاس اویلیبلٹی ہے یا کہیں رستے سے رک کر اسے کوئی پانی کا گھونٹ مل سکتا ہے, کھجور مل سکتی ہے, تو وہ روزہ افطار کرے. باقی کام بعد میں چاہے 10 منٹ بعد کر لے, نماز کے بعد کر لے. شوال کے جو روزے ہوتے ہیں یہ سنت ہے یا نفل؟ دیکھیں شوال کے روزے, رمضان کے علاوہ جتنے روزے ہیں نا, رمضان کے علاوہ جتنے روزے ہیں یہ سارے نفلی روزے ہیں. آگے ان میں پھر کیٹیگریز ہیں کہ وہ روزے جن کی زیادہ ترغیب ہے اسے مسنون کہتے ہیں ہم. اب دیکھ لیں آپ جو 12 رکعت سنت موقدہ پڑھتے ہیں, سنت موقدہ بھی نفل ہی ہے, فرض نہیں ہے. فرض کیا ہے؟ عشاء کی 4 رکعتیں, بس یہ فرض ہے. اس کے چھوڑنے پر وعید ہے آگ کی, اس کا چھوڑنا حرام ہے, کفر ہے. لیکن سنتے کوئی نہیں پڑھتا, میں مثال دے رہا ہوں, تو وہ ایک سنت چھوڑ رہا ہے, وہ بھی نفلی نماز ہے. اچھا سنت موقدہ وہ نفل ہیں جو جن پر تاکید کی گئی لیکن ان کے چھوڑنے پر آگ کی وعید نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی جی؟ تو سنت موقدہ جو ہے یہ فرض نہیں ہے. اسی طرح رمضان کے علاوہ جتنے روزے ہیں سوائے نظر اور منت کا روزہ, مثلا اللہ دے نام دے نظر مننی سی, وہ روزہ, اور دوسرا وہ روزہ کہ جس روزے کی قضا آپ نے دینی ہو. ٹھیک ہے جی, روزے کی قضا آپ نے دینی ہو, مثال کے طور کے اوپر آپ کے روزے رہ گئے ہیں اور آپ وہ رکھ رہے ہیں, وہ بھی فرض ہے. اس کے علاوہ شوال کے روزے, سوموار جمعرات کا روزہ, 13, 14, 15 چاند کی روزے, یہ سارے نفلی روزے ہیں. کوئی رکھے تو فضیلت ہے, نہ رکھے تو گناہ کوئی نہیں. اب دیکھیں نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال میں 6 روزے رکھے تو وہ ایسے ہے گویا پورا سال روزے رکھے. اگر کوئی شوال میں روزے نہیں رکھتا تو گناہ گار نہیں ہے. ہاں وہ اس فضیلت سے محروم ہو جائے گا. یہ چیز ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ نماز کے بعد وہ سر پر اس طرح ہاتھ رکھ کر کچھ دعائیں پڑھتے ہیں. جی, ہمارے ہاں احباب دیوبند میں یہ چیز معروف ہے, حالانکہ سندن یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, یہ ضعیف ترین روایات کے اندر ہے. ہم کیونکہ ہیں لکیر کے فقیر. ٹھیک ہے جی, آپ دیکھیں تبلیغی جماعت میں کسی نے 10 سال چلے لگائے ہونا, تو آپ اس سے کوئی شرعی مسئلہ پوچھیں, وہ کہے گا جی امیر صاحب سے پوچھیں. امیر صاحب سے پوچھیں بھائی 20 سال تمہیں کیا کرتے ہوئے ہو گئے ہیں؟ وہ کہتا ہے جی علماء سے پوچھیں. آپ علماء کے پاس جائیں, وہ کہے گا جی کبار علماء کے. او بھائی اللہ کے بندے, اگر 25 سال میں آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوا تو پھر کب ہونا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ عمل جو ہے یہ عمل ثابت نہیں ہے, ایسا کرنا جائز نہیں ہے. اور ہم لوگوں نے کئی بندوں کو دیکھا سلام پھرتے ہی نہ دڑل ہاتھ رکھ لیتے ہیں, حالانکہ اس وقت مسنون تسبیحات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ بہرحال ثابت نہیں ہے. کوئی بندہ اگر اس پر کہتا ہے جی نہیں یہ کرنا چاہیے, تو اسے چاہیے کہ دلیل پیش کرے, لے کے آئے, وہ حدیث لے کے آئے, ہم اس کو بتاتے ہیں کہ یہ کتنی سخت ضعیف روایت ہے. چلو
جی جی جنازہ میں ایک سائڈ میں سلام پھیر دیتے ہیں. ہاں، نماز جنازہ میں ایک طرف سلام بھی پھیرا جا سکتا ہے اور دو طرف سلام پھیرنا بھی جائز ہے. دونوں قسم کی روایات موجود ہیں. اور جب ایک طرف سلام پھیرا جائے گا تو صرف کہا جائے گا السلام علیکم، یہ کہا جائے گا. اور میں نے خود الحمدللہ ایک سلام کے ساتھ جنازہ پڑھا ہے. ڈاکٹر صاحب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مدرے سے ہوتی ہیں لیکن عوام الناس میں عام طور پر کھائی جاتی ہیں، اگر ہم وہ خود نہیں کھاتے تو کیا ہم کسی دوسرے کے آگے پیش کر سکتے ہیں وہ چیزیں؟ دیکھیں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. یہ تو ہماری نصاب کی کتابوں میں بھی حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم کی. تو اگر ایمان والا ہے تو وہ کیوں اس کو پیش کرے وہ غلط چیز؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر مجبوری ہو تو وہ الگ بات ہے. جیسے ڈاکٹر ہے، اس نے کسی کو ایسا انجیکشن لگانا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کو نقصان ہوگا، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہاں موت ہے، یہاں چھوٹا نقصان ہے، تو وہ پھر الگ بات ہے. لیکن عمومی طور کے اوپر کھانے پینے میں جو چیز آپ خود اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اگلے کو دیں. سحری کے بعد جو دانتوں میں چیزیں پھنس جاتی ہیں وہ اندر لے کے جا سکتے سحری کے بعد پہلی تو بات ہے مسواک یا برش کر لینا چاہیے فوراً نماز سے پہلے تاکہ صفائی ہو جائے. اگر پھر بھی کوئی سحری بند ہونے سے پہلے کھائی ہوئی چیز آپ کے منہ میں رہ گئی ہے اور دن کے وقت کو نکلے تو اسے تھوک دیں، اندر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے وہ میڈیکلی بھی زہر بن جاتا ہے، لیکن اگر پھر بھی وہ کوئی اندر چیز چلی جائے تو وہ لعاب ہی سمجھا جائے گا. اور لعاب یعنی تھوک، یہ آپ کا منہ میں نگل لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ وہ اندر کا حصہ ہے. اور سر جمعہ مبارک کہنا کیسا؟ دیکھیں جمعہ مبارک دن ہے، مبارک سے مراد ہے برکت والا دن ہے، لیکن جمعے کی مبارکباد جو لوگ دیتے ہیں نا، جمعہ مبارک ہو جی، جمعہ مبارک ہو جی، جمعہ مبارک ہو جی، یہ بدعت ہے. صحابہ کرام نے یہ عمل نہیں کیا. اچھا، جو عمل صحابہ نے نہیں کیا، دور نبوی میں نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے وہ دین نہیں ہے. تو اس لیے ان خرافات سے بچنا چاہیے. یہ آج کل جو سوشل میڈیا کے وجہ سے نا جمعہ مبارک کی آپس میں خیر مبارک وغیرہ کرتے ہیں، اور جو لوگ زیادہ یہ پوسٹیں کرتے ہیں نا وہ جمعہ کے علاوہ نماز بھی کوئی نہیں پڑھتے اکثر. جن حدیثوں میں ذکر ہے گناہوں کی مغفرت کا وعدہ کیا گیا ہے، جیسے کوئی دو مسلمان سلام دیں تو گناہ، تو وہ صغیرہ مراد ہوتے ہیں ان سے کہ کبیرہ؟ جی دیکھیں جی، کئی احادیث ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بخاری میں حدیث ہے، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے وہ ایسے ہے کہ اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. اور بھی بے شمار روایات ہیں. ٹھیک ہے، یہ جتنی روایات ہیں نا جن میں سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سارے گناہ معاف، سارے گناہ معاف، ان سے مراد صغیرہ گناہ ہیں. کیونکہ کبیرہ گناہ یعنی کبائر جو ہیں وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. مثلا دیکھیں نا، ایک بندہ شرک کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں میرا شرک معاف ہو جائے. قتل کرتا ہے، زانی ہے، شرابی ہے، سود خور ہے، یہ کبائر ہیں. اچھا، وہ کہے کہ میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، سود نماز بھی پڑھ رہا ہوں، قتل بھی کیے جا رہا ہوں، نماز بھی پڑھ رہا ہوں، میں افیون بھی بیچ رہا ہوں، ہیروئن بھی بیچ رہا ہوں، یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں نا. تو ایسے نہیں معاف ہوتے، وہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں. چھوٹی موٹی غلطی، کوتاہی، کوئی ہلکے پھلکے معاملات ہو گئے تو وہ اللہ تعالیٰ نمازوں سے ہی معاف کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، یا ان فضیلتوں سے. اب جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ حج مبرور کرتا ہے، حج مبرور وہ ایسے ہے گویا آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا. اس سے مراد کیا ہے کہ حج مبرور میں توبہ شامل ہے. حج مبرور میں حلال مال ہو، سنت کے مطابق کرے، وہاں کسی کو نقصان نہ دے، پکی سچی توبہ کرے، وہ توبہ پوری شامل ہے. تو پھر جا کے وہ ایسے ہوگا کہ جیسے چھوٹا بچہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس توبہ میں پھر 3 شرطیں ہیں. گناہ نہ کرے، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرے، ندامت اختیار کرے. یہ تو حقوق اللہ کے بارے میں ہے. اور حقوق العباد کے بارے میں ہے کہ جو ظلم کیا ہے نا، کسی کا مال کھایا، انہوں نے معاملے بھی کلیئر کرے. یہ نہیں کہ سب کچھ کھا پی کے ڈکار مارا ہوا ہے اور حاجی ثناء اللہ بنا ہوا ہے. آج کل ایسے حاجی ثناء اللہ مارکیٹ میں عام ہیں. مسجدوں کے جتنے چودھری ہیں، مسجدوں کے پہلی صفوں کے اندر مؤذن ہیں، وہ 99% یہی قوم ہے کہ جو ساری زندگی ظلم اور جبر کرتے ہیں، اور آخر وقت میں جب ان کو بہویں انہیں گھر میں بیٹھنے نہیں دیتی کھانسی کی وجہ سے تو وہ مسجدوں میں بیٹھے رہتے ہیں. الا ماشاء اللہ کہ نیک لوگ بھی ہیں بیچ میں. تو اس لیے ایسے گناہ معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے توبہ کرنی پڑے گی. آپ نے جس کا مال چرایا ہے، جس کی زمین پہ قبضہ کیا، جائیں نہ، جا کے ہمت کریں، اللہ سے ڈر کے کہیں یہ آپ کا حق ہے، میں نے لیا تھا، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو. آیا مزہ؟ کلیئر کریں اپنا معاملہ. اس کو غیبت کیا، اس کا کلیئر کریں، تو پھر انشاءاللہ اللہ توبہ قبول کرے گا، پھر وہ گناہ معاف ہوگا.
رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھنا اللہ کے نبی سے ثابت ہے؟ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. میں نے 15 سال احادیث تلاش کیں لیکن مجھے کوئی صحیح حدیث نہیں ملی. اچھا وہ مولوی ہیں نا ہمارے بیچارے, وہ 3 روایتیں لے کے آ جاتے ہیں ہر دفعہ, سنن ابو داود, سنن نسائی اور ترمذی, ٹھیک ہے, تو وہی روایت ہے عبداللہ ابن مسعود والی. اب وہ روایت تینوں محدثین نے اپنی کتاب میں ذکر کی, اور ان محدثین کا انداز یہ تھا کہ انہوں نے پہلے باب باندھا بابو رفع الیدین, اس میں وہ عبداللہ بن عمر وہ صحیح ترین روایتیں لے کے آئے کرنے والی. اچھا اس کے بعد انہوں نے باب باندھا, یہ پڑھی ہوئی ہے ترمذی اور ابو داؤد دیکھ لیں, اس میں لکھا ہوا ہے وہ جو رفع الیدین نہیں کرتا. اچھا وہ سند کے ساتھ انہوں نے وہ روایت بھی نقل کر دی, ٹھیک ہے, ابن مسعود والی. یہ سب سے جو مین روایت ہے کہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نے نماز پڑھی, انہوں نے ایک بار ہاتھ اٹھائے پھر نہیں اٹھائے. اگر یہ روایت صحیح ہوتی تو پھر رفع الیدین کا معاملہ تھا کہ مشکوک ہو, لیکن یہ روایت نقل کرنے کے بعد امام ابو داود خود لکھتے ہیں, اور امام ابو داود خود رفع الیدین کرتے تھے. مجھے یہ بتائیں ایک محدث رفع الیدین کرنے کی روایات کا پورا باب بنا رہا ہے, نہ کرنے کی 1-2 روایات بھی سند کے ساتھ لے کے آ رہا ہے. وہ اس لیے لاتے ہیں نا کہ کل کو کوئی صحیح بنا کے اسے پیش نہ کر دیں. ان کی یہ سائنس تھی, وہ لوگ بہت اوپن مائنڈڈ تھے کہ کلیئر کٹ دونوں موقف سامنے رکھیں, لیکن صحیح موقف جو تھا وہ تو بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے. اچھا وہ موقف انہوں نے سامنے رکھا, خود رفع الیدین کرتے تھے. مزہ تو یہ ہے نا کہ امام ابو داود جنہوں نے وہ حدیث نقل کی ہے وہ چھوڑیں رفع الیدین, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ان کی زندگی اٹھائیں. خود رفع الیدین کے قائل اور فائل تھے, اور شاگرد کس کے ہیں وہ؟ احمد ابن حنبل کے, امام احمد ابن حنبل کے شاگرد ہیں وہ. ہر تیسری حدیث کے بعد آتا ہے حدثنا احمد, میں نے احمد سے سنا. تو امام ابو داود رفع الیدین کے قائل تھے. وہ اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں ھذا حدیث مختصر, یہ حدیث ایک مختصر ہے اور ایک لمبی روایت کا حصہ ہے. وَلَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى أَوْ هَذَا اللَّفْظ, یہ روایت ان الفاظ اور معنی میں صحیح نہیں ہے. یہ امام ابو داؤد نے خود لکھا ہے اس روایت کے نیچے, بات ختم ہو گئی. اچھا ترمذی کے اندر انہوں نے لکھا وَلَمْ يَثْبُتْ حَدِيثُ ابن مسعود. امام نسائی بھی رفع الیدین کے قائل تھے. تو بات یہ ہے کہ یہ ایسا مسئلہ تو ہے نہیں کہ لڑائی جھگڑا اس پہ کیا جائے, لیکن سنت یہی ہے کہ نماز اسی طرح پڑھی جائے جس طرح اللہ کے نبی نے پڑھی ہے. اور یہ ترکی ہے, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش ہے, اس کے علاوہ آپ جہاں چلے جائیں. میں الحمدللہ ان سب ملکوں کے لوگوں سے مل چکا ہوں. ایک تو ہوتا ہے سنی سنائی باتیں, لبنان ہے, مراکش, تیونس, الجزائر ہے, افریقہ ہے, ماوراء النہر ہے, میں ان سب ملکوں کے لوگوں سے مل چکا ہوں. بھائی وہ سب رفع الیدین کرتے ہیں. حتیٰ کہ عراق, امام ابو حنیفہ کی پیدائش اور وفات وہیں ہوئی رحمہ اللہ. وہاں پر بغداد کے اندر ایک مسجد ہے جامعہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ. آپ آج نیٹ پہ سرچ کر لیں, اگر اس کا لائیو آ رہا ہے, نہیں آ رہا تو کوئی عراق میں بندہ موجود ہے اس سے پوچھ لیں. میں ان بندوں سے ملا ہوں جن لوگوں نے بیان کیا. اس مسجد ابو حنیفہ کے اندر 5 نمازوں کا امام رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھاتا ہے. مسجد کا نام ابو حنیفہ, عراق ان کا مسکن, لیکن وہ سارے رفع الیدین کرتے ہیں. تو یہ بھائی تعصب بنایا, فرقہ واریت بنی, کاروبار بنے ہوئے تھے, 1.5 اینٹ کی مسجدیں بنی ہوئی ہیں, تحقیق پر لگاتے نہیں ہیں, لوگوں کو اندھا غلام تقلید کے اوپر کند ذہن بنا کے وہ چلاتے رہتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ 25-30 سال مسجد میں رہنے والا امام, مولوی, شاگرد, اس بندے کو دین کا علم زیرو بھی نہیں ہوتا, حتیٰ کہ اس کو طہارت کے مسائل بھی پتہ نہیں ہوتے. وہ سنی سنائی باتوں پہ چل رہا ہے, اور سنا سنایا ہی اس نے دین پر عمل کیا, سنا سنایا مر گیا. یہ نہیں مطلوب. علم حاصل کرنا پڑے گا, سیکھنا پڑے گا, تب جا کر آپ کو پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے, غلط کیا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے. یہ ہمارے پڑھنے اور سمجھنے کے لیے ہیں. تو اس لیے تحقیق اور جستجو میں جو پڑھ گیا وہ سیدھی راہ پہ چڑھ جاتا ہے انشاءاللہ تعالی. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے بتایا تھا کہ صدقہ جاریہ والدین جو دنیا میں نہ رہیں, ان کے فوت ہونے کے بعد اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اور اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن خوانی رکھی ہے یا ہم مل کر یہ نیک عمل کرتے ہیں تو فلاں کو بخش دیتے ہیں, تو کیا ایسا کرنا بھی جائز ہے؟ جی یہ بدعتی عمل ہے. ہر وہ عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو وہ نیکی نہیں بن سکتا.
یہ یاد رکھ لیں. اعمال کی قبولیت کی جو شرائط ہیں ان میں سے ایک بنیادی شرط ہے کہ وہ عمل سنت سے ثابت ہو. کوئی بھی نیک اعمال جو ہم کرتے ہیں اگر وہ سنت نبوی پر سے ثابت نہیں ہے, یا پنجابی میں کہ مدینے والے دی مور نہیں ہو دیتے, وہ عمل قابل قبول نہیں ہے, چاہے وہ دیکھنے میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے. تو اس لیے یہ عمل نہ اللہ کے نبی نے کیا نہ صحابہ کو سکھایا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو آٹومیٹیکلی اجر ہے. جس اولاد کو پڑھایا وہ جو نیکی کرے گی آپ کا وہ اجر ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے جی, تو یہ طریقہ ہے. یہ ایسا کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے. کوئی بندہ, ہم نے تو کئی لوگوں سے گزارش کیا بھی کوئی اللہ کے نبی سے, خلفائے راشدین سے کوئی ایک ہی دلیل لے کے آ جاؤ بخشنے کی, قرآن پڑھ کے بخشنے کی, تو ہم بھی اس پہ عمل کر لیں. لیکن الحمدللہ دلیل نہیں آئی کیونکہ ہے ہی نہیں. یہ صرف کھانے پینے, اچھا اس میں بھی کھانا شامل ہے. ہر وہ عمل جس میں کھانا, چاول, روٹی, بوٹی, عیاشی شامل ہے, اس میں سارے یہ انہوں نے چکر بنائے ہوئے ہیں. اب دیکھیں نا, مردہ بخشوانا ہے. مردہ بخشوانے کے لیے ہمارے معاشروں میں یہ رواج تھا, ابھی بھی کئی علاقوں میں ہے, مولوی کو کپڑے, 40 دن اس کے گھر میں کھانا پہنچانا. ہم نے خود دیکھا ہے, ہماری گلی کے اندر تھے مولوی صاحب, فوت ہو چکے ہیں بیچارے, ان کے گھر میں نے خود دیکھا ہے میت کے گھر والے 40 دن تک روٹی صبح و شام ان کے گھر جاتی تھی. وہ یار نالے انہوں دا بندہ مر گیا, نالے 40 دن انہوں روٹی پکاؤ, وہ تو پاگل ہے. اور جناب انہوں نے سر کے اوپر اچھا سوٹ بھی اس کو دے رہے ہیں, کھانا بھی کھلا رہے ہیں. اچھا الٹ کام, جب حضرت جعفر شہید ہوئے ہیں نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ موتا کے اندر, تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا. ہماری سب سے بڑی چیز یہی لوگوں کو ناپسند ہوتی ہے کہ ہر بات میں اللہ کے نبی کی بات, اور ہمیں الحمدللہ اس پر فخر ہے. ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں ہم ان کو فالو کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اے لوگو جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا پکاؤ کیونکہ آج وہ غم میں ہیں, اور جو غم میں ہو ان سے کھایا نہیں جاتا, انہیں کھلایا جاتا ہے. یہ کام کریں نا. وہ ان کا بندہ فوت ہوگا. اچھا دیکھیں, بندے بیماری سے مرتے ہیں, کینسر سے مرتے ہیں, 6 مہینے بیمار, مقروض ہو گئے, پورا خاندان لٹ گئے, جدادیں بک گئیں, زیور بک گئے, ہوتا ہے نا ایسے. اب وہ ٹوٹے ہوئے ہیں. اب وہ ناک کے لیے اور ان معاشروں کے لیے اور ان بدماش مولویوں کے لیے اور اس بدماش معاشرے کے لیے قرضے اٹھا اٹھا کے کل اور 10ویں کی روٹیاں کھلاتے ہیں. لعنت ہے کھانے والوں پر. میں نا ایک دفعہ میرا لیکچر رکھا کسی نے مغل پورے, بڑی پرانی بات ہے, 2012 میں مغل پورے لائنوں کے اوپر. وہ ایک بندہ قرآن و سنت کو سمجھتا تھا, اس کا بڑا بھائی ذرا نہیں سمجھتا تھا. وہ کہتا جی کل شریف ہے امی دا, تو تسی آ کے درس دیو. میں کہا جی میں درس دوں گا, 3 شرطیں ہیں میری. پہلی بات, میں کل پر درس نہیں دیتا, یہ بھی بدعت ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ میں وہاں اس بدعت کا رد کروں گا, پھر جانا جائز ہوتا ہے. کہیں برائی ہو نا, وہاں جائیں, جا کے رد کریں. تیسری شرط, میں وہاں پر کچھ کھاؤں گا نہیں, کیونکہ کام ہی غلط ہے. اور میرے سے دعا اور اجتماعی دعا کی توقع نہ رکھنا کہ کھانا ہوئے گا دعا کریں گے, پھر تو وہی بات ہوگی. تو میں نے نا جی وہ احسن انداز سے, بڑے لوگ, بڑے تاجر, وہ بڑے امیر کبیر آدمی ہیں, آپ لوگ ان کو جانتے ہیں, سارا شہر ان کو جانتا ہے, فلانی برادران, فلانے برادران, یہ برادران, بہت بڑی گیدرنگ تھی, ہر برادری کے مقتدر لوگ وہاں پہ موجود تھے. الحمدللہ ہمیں موقع ملا, اسپیکر اس چھوٹے بھائی نے لگا دیا, حالانکہ وہ ناپسند کرتا تھا. میں نے پھر آسن انداز سے صرف حدیثیں پڑھی, حضرت جعفر والی روایت, حضرت جریر بن عبداللہ والی روایت کہ میت کے گھر میں جمع ہونا, وہاں سے کھانا کھانا نو ہے. یعنی اس بدعت کا آسن طریقے سے رد بھی کیا, صحیح بات بھی بتائی, جمع ہونے کو غلط بھی قرار دیا, سورا جب قرار دیا, اور آخر میں کہا جی میں انشاءاللہ آپ کو حق بتا چکا ہوں, قیامت والے دن ہم ذمہ دار نہیں ہیں اور ہم جا رہے ہیں, میت کے گھر میں کھانا کھانا درست نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے وہاں 600-700 بندہ تھا, لینا پریاں سن, آدھے نہیں تو 40% لوگ ہمارے ساتھ ہی اٹھ کے واپس آ گئے. کچھ بات سمجھ آئی ہے کہ بدعت کے اندر جا کر اب بدعت, ہمیں کوئی ڈر نہیں تھا کہ کوئی اچھا سمجھ رہا ہے یا کوئی برا سمجھ رہا ہے, کیونکہ میں نے پہلے طے کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ اس شرط پر آئیں گے. تو میرے بھائیو یہ بدعت ہے, یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے, میت پر بھی, میت کے گھر والوں پر بھی. ان کو دلاسا دیں چہ جائے کہ ان کا نقصان کریں. تو اللہ تعالیٰ جی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے, اور سنت کے ساتھ جڑے گا وہ بچے گا. امام وکیع تھے, آخری بات کرتا ہوں, امام احمد کے استاد تھے امام وکیع بن جراح رحمہ اللہ, بہت بڑے محدث. وہ کہتے تھے سنت نبوی کشتی نوح کی طرح ہے. اچھا
بچا کون تھا جی؟ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گیا، باقی کوئی بچا؟ سارے ہلاک۔ فرمایا سنت نبوی کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔